اسٹیج کی دنیا کئی اداکاروں کی داستانیں اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہاں کامیابیاں، دولت، شہرت، مقام اور پھر ناکامیاں، قسم پرسی کے لمحات، فاقوں والی راتیں، گمنامی کی زندگی سمیت ہر طرح کی داستانیں ملتی ہیں۔ تھیٹر کی دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے جو سڑکوں پر سوتے تھے، فاقے کاٹتے تھے، سردی میں بھی سونے کے لیے چھت نہ تھی، لوگوں کا بچا ہوا کھانا کھا لیتے تھے، مگر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آٹوگراف لینے والوں کی لمبی قطاریں تھیں۔ ان کی انٹری پر نہ ختم ہونے والی تالیاں اور پھر تھیٹر سے نکل کر فلمی دنیا میں بھی کئی رنگ جمائے، لیکن آخر میں کئی فنکاروں کو پھر سے گمنامی اور قسم پرسی کے حالات دیکھنا پڑے۔ یہ تمام کہانیاں اسٹیج کا حسن ہے۔ یہ کہانیاں سن کر پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی عظیم لوگ ہیں۔ کوئی عام آدمی اتنی تکالیف اور مصائب برداشت نہیں کر سکتا۔ نامور کامیڈین کیسرپیا کی کہانی ایسے ہی مراحل سے گزرتی ہے، جہاں فاقوں کی راتیں، گھر میں بیماری، 5 بہنوں کا بوجھ، کاروبار کی تنگی اور دھندلی منزل جیسے کئی مسائل تھے، مگر کیسرپیا ایک ایسے ستارے کی طرح چمکے جو اندھیرے میں اور بھی روشن ہو جاتا ہے۔ آج کیسرپیا اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے، مگر اس کی لمبی جدوجہد سے بہت کم ہی لوگ واقف ہیں۔ کیسرپیا کا تعلق جٹ وڑائچ خاندان سے ہے۔ کیسرپیا کی فیملی ایک روایتی فیملی تھی۔ والد بہت سخت مزاج کے تھے۔ ماحول ایسا تھا کہ تعلیم کی آگاہی نہیں تھی۔ کیسرپیا بھی روایتی طور پر باقی سٹیج کے فنکاروں کی طرح تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ ایک طرف تو مالی مسائل کی تنگی تھی اور دوسری طرف تعلیم کی آگاہی نہیں تھی۔ کیسرپیا بچپن میں بہت شرارتی تھے۔ گھر میں سب سے زیادہ شرارتیں کیا کرتے تھے، ہمیشہ گھر والوں کو ہنساتے رہتے اور عجیب و غریب حرکات کرتے۔ کیسرپیا کی 5 بہنیں بھی تھیں۔ کوئی وراثتی جائیداد نہ ہونے کی وجہ سے کیسر پر اپنے گھر کا بہت بوجھ تھا۔ کیسرپیا چونکہ تعلیم حاصل نہ کر سکے تھے، اس لیے مستقبل میں بھی کوئی امید نظر نہیں آتی تھی۔ بچپن میں کوئی ہنر بھی نہ سیکھ سکے۔ گھر کے حالات بہت تنگ ہو گئے، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کریں۔ کیسرپیا اپنی بہنوں کے رشتے کے لیے بھی بہت پریشان رہتے تھے۔ کیسرپیا نے گدھا گاڑی پر لیمن کی بوتلیں بیچنا شروع کر دی۔ کیسرپیا سارا دن گدھا گاڑی پر لیمن کی بوتلیں رکھے سڑکوں پر گھومتے، لیکن آمدنی پھر بھی اتنی ہوتی کہ 2 وقت کی روٹی ہی کھا سکے۔ مسلسل کام کے باوجود گھر کے حالات نہیں بدل رہے تھے، کیونکہ آمدنی اتنی زیادہ نہ تھی کہ گھر کی ضرورتیں بھی پوری ہو سکیں۔ کیسرپیا اس دوران آلو چنے کی ریڑھی بھی لگایا کرتے تھے۔ وہ دن رات محنت کرتے تاکہ گھر کا خرچ چلایا جا سکے، مگر گھر کے حالات جوں کے توں رہے۔ کیسر اپنی 5 بہنوں کے حوالے سے بھی بہت پریشان رہتے تھے۔ وہ سوچتے کہ ان سب کی شادی کس طرح ہوگی، ان کے جہیز کا انتظام کیسے ہوگا۔ کوئی مستقبل، کوئی روشنی، کوئی امید کی کرن نظر نہ آتی۔ ہر طرف مایوسیوں کا بسیرا تھا۔ کیسرپیا رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ مجھے کوئی ایسا روزگار دے کہ میں اپنی بہنوں کی شادی کر سکوں۔ کیسرپیا گدھا گاڑی پر لیمن کی بوتلیں بیچتے، آلو چنے کی ریڑھی لگاتے اور اللہ تعالیٰ سے اچھے روزگار کی دعا کرتے۔ یہی ان کی زندگی تھی۔ ایسے حالات میں کہیں دور دور تک گمان نہ تھا کہ وہ کہیں امیر ہو جائیں گے، اور سب سے بڑی بات کہ وہ مشہور ہو جائیں گے، اور اس سے بھی بڑی بات کہ وہ تھیٹر کی دنیا میں اپنا حصہ ڈالیں گے اور پورے پاکستان کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں گے۔ ابھی تک کیسرپیا زندگی کے ان اوراق تک پہنچے تھے جہاں وہ گدھا گاڑی چلایا کرتے، مگر آنے والے چند سالوں میں وہ ایسے سٹار بن جائیں گے، یہ تصور ذہن کے کسی خانے میں بھی نہ تھا۔ کیسرپیا یوں ہی رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے اور ایک دن ان کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ ایک دن کیسرپیا کا ایک دوست آیا اور کہا کہ چلو تمہیں ڈراموں میں کام لے کر دیتا ہوں۔ کیسرپیا جٹ فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا خاندان کسی طور پر یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ تھیٹر پر کام کریں، کیونکہ اسے بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ دوسری طرف کیسرپیا کو اداکاری بھی نہیں آتی تھی، نہ انہوں نے کہیں سے سیکھی اور نہ کبھی توجہ دی۔ گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے کیسرپیا نے زندگی میں یہ رسک لینے کا فیصلہ کر لیا۔ کیسرپیا نے گدھا گاڑی پر لیمن کی بوتلیں بیچنے اور آلو چنے کی ریڑھی لگانے کو خیر آباد کہا اور اسٹیج ڈراموں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ کیسرپیا کے آگے پیچھے ناقابل بیان مشکلات تھی۔ تھیٹر پر انٹری حاصل کرنا کون سا آسان کام تھا۔ دوسری طرف جب کیسر کے گھر والوں کو پتا چلا تو وہی ہوا جو نوشتہ دیوار تھا۔ کیسرپیا کو اپنے والد سے بہت مار پڑی۔ کیسر کے رشتہ دار ان کے بہت خلاف ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جٹ برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا لڑکا اسٹیج پر کام کرے، یہ ہمارے لیے شرمندگی اور حقارت کی بات۔
ہم اسے کسی طور قبول نہیں کریں گے۔ دوسری طرف کیسر پیا نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسی کام میں نام کمائیں گے اور یہی ان کی پہلی اور آخری منزل ہے۔ کیسر پیا چوری چپکے ڈرامہ کرنے کے لیے جاتے، لیکن جب ان کے والد کو پتہ چلتا تو وہ اپنے رشتہ داروں کو ساتھ لے جا کر کیسر پیا کو اٹھا لاتے اور بہت مارتے۔ کیسر پر ہر طرف سے زمین تنگ تھی، گھر کے حالات بھی بہت تنگ تھے، کاروبار تباہ ہو چکا تھا، بوتلیں بیچ کر جو کمائی آتی تھی وہ ختم ہو چکی تھی، 2 وقت کی روٹی بھی محال تھی۔ حالات کو بہتر کرنے کے لیے ڈرامہ کرنے جاتے تو والد اور رشتہ دار خلاف ہو جاتے اور بہت مارتے۔ ان تمام ناقابل بیان مشکلات کے باوجود کیسر پیا نے اپنی محنت جاری رکھی۔ نہ جانے کیسر پیا کے دماغ میں کیا بات آ گئی تھی، انہیں کیا امید نظر آئی تھی، یا شاید انہیں یہ کام اچھا لگا تھا۔ کیسر پیا نے ڈرامہ کرنا نہ چھوڑا۔ تھیٹر کی مشکلات کی فہرست الگ سے ہے۔ کیسر پیا کو تھیٹر میں انٹر نہیں ہونے دیا جاتا تھا۔ جب وہ تھیٹر جاتے تو انہیں باہر روک لیا جاتا اور کہتے کہ باہر ہی انتظار کرو۔ پہلے 5 سال تک کیسر کو یا تو باہر انتظار کروایا جاتا، اگر ڈرامہ ہو بھی جاتا تو کیسر کو پیسے نہ ملتے۔ اس طرح کیسر پیا 5 سال تک بغیر پیسوں کے کام کرتے رہے۔ کیسر نے بہت امتحان دے لیے تھے، بہت محنت کر لی تھی، بہت غربت دیکھ لی تھی۔ اب ان کی قسمت بدلنے والی تھی، ان کا مشکل سفر ختم ہونے والا تھا اور فاقوں کی راتوں سے عمارت کا سورج طلوع ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ کیسر پیا ملتان میں ڈرامہ کرنے گئے۔ اس ڈرامہ میں اداکارہ دیدار، آغا ماجد، سلیم البیلا اور ناصر چنیوٹی کاسٹ کا حصہ تھے۔ کیسر پیا نے اپنے اس ڈرامے میں ملنے والے کردار کو ایسے انداز میں نبھایا کہ ناصر چنیوٹی اس سے متاثر ہو گئے۔ ناصر چنیوٹی کا کیسر پیا کے ساتھ شاید یہ پہلا ڈرامہ تھا، مگر ناصر چنیوٹی کو کیسر پیا کا کام بہت پسند آیا۔ ناصر چنیوٹی اور دیدار کا اگلا ڈرامہ فیصل آباد میں تھا۔ ناصر چنیوٹی کیسر پیا کو اپنے ساتھ فیصل آباد لے گئے۔ کیسر پیا نے جو ڈرامہ فیصل آباد میں کیا، اس سے ان کی شہرت اور کامیابی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس ڈرامے کے بعد کیسر پیا کے پاس پروڈیوسرز کے اتنے ڈرامے آ گئے کہ ان کے پاس اگلے کئی مہینے مزید ڈرامہ سائن کرنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ کیسر پیا کے کام کو پذیرائی ملی تو گھر میں بھی عزت بڑھنے لگی۔ وہی والد جو کیسر پیا کو بہت مارتے پیٹتے اور اسے اپنے خاندان کے لیے دھبا سمجھتے تھے، اب خود کیسر پیا کو اٹھاتے اور کہتے کہ کیسر ڈرامے کا ٹائم ہو گیا۔ کیسر پیا کے لیے یہ ایک ناقابل یقین کامیابی تھی۔ شاید وہ دولت اور شہرت سے اتنے خوش نہ ہوئے ہوں جتنا وہ اپنے والد کو خوش دیکھ کر ہوئے۔ اب کیسر پیا کے ہواؤں میں اڑنے کا وقت تھا۔ پیسہ آیا تو گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو گئے۔ کیسر پیا کی کامیابیوں کا سفر تیز ہوتا گیا۔ کیسر اپنی شادی کی داستان بھی سناتے ہیں۔ ایک انٹرویو میں کیسر پیا کا کہنا تھا کہ اچھا جیون ساتھی مل جائے تو دنیا میں جنت بن جاتی ہے، اور سلمیٰ سے شادی ہونا اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ میری جس لڑکی سے شادی ہوئی وہ نسیم وکی کی بیٹی ہیں۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ کیسر پیا کی بیوی نسیم وکی کی منہ بولی بیٹی ہیں، کیونکہ ان کے اصل والد حسین صاحب تھے، جو کہ پاکستانی فلم انڈسٹری کے معروف ڈائریکٹر تھے۔ انہوں نے غلامی، باؤ اور نوکر تے مالک جیسی فلموں میں ہدایت کاری کی۔ ان کے انتقال کے بعد نسیم وکی نے ان کی بیٹی کی اپنی بیٹیوں کی طرح پرورش کی۔ ایک دفعہ کیسر پیا اور نسیم وکی گجرانوالہ میں کھانا کھا رہے تھے تو وہاں نسیم وکی نے کیسر پیا سے کہا کہ ایک لڑکی ہے، اس سے شادی کرو گے؟ تو کیسر پیا نے کہا میں آپ کو کیسے منع کر سکتا ہوں، اور یوں کیسر پیا کی سلمیٰ سے شادی ہو گئی۔ آج بھی نسیم وکی کیسر پیا اور سلمیٰ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا، کیونکہ میری بیٹی اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ اس کے علاوہ کیسر پیا کا مزید کہنا تھا کہ اگر میری بیوی بڑی سے بڑی غلطی بھی کر دے تو میں اسے معاف کر دوں، کیونکہ اس نے مجھ پر بہت احسانات کیے ہیں۔ وہ اپنی بیوی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب میں نے اسے لاہور آنے کا کہا تو اس نے منع کرتے ہوئے کہا کہ میں تب لاہور آؤں گی جب اپنے ماں باپ، بھائی اور بہنوں کو اپنے پاس بلاؤ گے۔ اس کے بعد وہی میرے سب گھر والوں کو لے کر لاہور آئی۔ کیسر پیا کی کامیابی کا سفر جاری ہے۔ کیسر پیا فلم اور ٹی وی پر اپنی اداکاری کے جلوے دکھا رہے ہیں۔ کیسر پیا نے سٹیج کے بعد ٹی وی کا رخ کر لیا۔ ٹی وی پر کیسر پیا معروف شو مذاکرات کا حصہ بنے۔ اپنی جاندار کامیڈی سے کیسر پیا نے ثابت کیا کہ وہی اس جگہ کے لائق ہیں۔ کیسر پیا اپنی کامیڈی سے شو میں رنگ بکھیر دیتے ہیں۔ لوگ ان کے منفرد انداز کو بہت پسند کرتے ہیں۔ کیسر پیا پاکستانی فلم لورڈ ویڈنگ میں بھی اپنی اداکاری کے جلوے دکھا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی انڈین پنجابی فلم ماں دا لاڈلا بھی اس سال ریلیز ہوئی، جس میں انڈین اداکارہ نیرو باجوہ اور ترسیم جسار مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ افتخار ٹھاکر اور نسیم وکی بھی کاسٹ کا حصہ ہے۔ کیسر پیا کی ایک اور انڈین پنجابی فلم پھٹے دیندے چک پنجابی بھی ریلیز ہونے والی ہے۔
कैसर पिया आने वाले दिनों में मजीद फिल्मों में जलवा गर होने का इरादा रखते हैं। कैसर पिया के मद्दाह पाकिस्तान से निकलकर पूरी दुनिया में मौजूद हैं। कैसर पिया के वालिद साल 2019 में वफात पा गए। कैसर पिया इस पर बहुत रंजीदा हुए। अपने वालिद की वफात का दुख अपनी जगह, मगर इस बात पर मुतमईन ज़रूर हैं कि उनके वालिद ने अपने बेटे की कामयाबी भी देखी। यकीनन कैसर पिया के वालिद को अपने बेटे पर फख्र होगा। कैसर अपनी फैमिली के साथ लाहौर में मुकीम है। वो मज़ाक़रात का हिस्सा हैं और स्टेज पर भी अपनी शरारती जुगतों से सबको हंसाते हैं। नाज़रीन, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल न्यूज़ टुडे को सब्सक्राइब कर लें।